بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ آج اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے اندرونی آڈٹ بھی کرایا ہے۔ جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ مقدمات کو جلد نپٹانا ترجیح ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ نئے عدالتی سال کی اس تقریب کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی کارکردگی پر نگاہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ 2004 سے اس تقریب کو باقاعدگی سے منانا شروع کیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی ضرورت محسوس کی۔ بطور چیف جسٹس ریفارمز کرنے کی اہمیت کا سوچا۔ ہم نے 5 بنیادوں پر اصلاحات شروع کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سروس ڈیلیوری کو اہمیت دی، کیسز میں شفافیت کو اہمیت دی، قانونی فریم ورک کو اہمیت دی۔ سپریم کورٹ میں 8 سیکشنز ہیں، ہر سیکشنز نے انصاف کی جلد فراہمی کو ترجیح دی۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 اجلاس کیے گئے ہیں جس میں ریفارمز پر بحث ہوئی۔ ڈیجیٹل کیس فائلنگ اور کیس ٹریکنگ جیسے اقدامات متعارف کرائے۔ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہر کوئی بات کرتا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ 61,000 فائلیں ڈیجیٹل اسکین ہوں گی اور ہر پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ کیسز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مقرر کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل اسکین پروجیکٹ کامیاب ہونے پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شروع ہوگا۔ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ہم تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیسیلیٹیشن سینٹر میں تمام انفارمیشن دی جائے گی۔ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 اکتوبر سے مکمل طور پر کام شروع کر دے گا۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے انصاف کی فراہمی کو مؤثر بنانا ہے۔ مقدمات کو جلد نپٹانا ترجیحات میں شامل ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالتی نظام میں شفافیت انصاف مہیا کرے گا۔ ای سروسز کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ رولز کو ایک دن میں نہیں بنایا جا سکتا۔ تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کمیٹی جو تجویز کرے گی اس کے مطابق آگے چلیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جلد کیس مقرر کرنے کی درخواست سال بھر چیف جسٹس کے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میری اور ججز کے ساتھ سیکیورٹی میں کمی کی گئی ہے۔ ریڈ زون میں پروٹوکول میں کمی کی گئی۔ اسلام آباد سے باہر جانے پر ججز کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن ریڈ زون میں اتنی نہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ سیکیورٹی کی 9 گاڑیاں ہوتی تھیں، اپنی سیکیورٹی کی گاڑیاں کم کر کے صرف 2 رکھی ہیں۔ سپریم کورٹ رولز میں ججز کی چھٹیوں کا معاملہ واضح کیا۔ عدالتی تعطیلات کے دوران کسی جج کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ عام تعطیلات کے علاوہ چھٹی کے لیے بتانا لازمی ہوگا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی عدلیہ کی اولین ترجیح ہے۔ منصور عثمان ایوان نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری سے شفافیت ممکن ہے۔ قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا آئین کی خوبصورتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کی نسبت التوا کا شکار کیسز میں کمی آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز اور افسران تعریف کے قابل ہیں۔ آئین سے متعلق کیسز کے لیے خصوصی بینچز بنائے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی سپریم کورٹ نے مزید قانونی معاملات کی طرف دیکھنا ہے۔ سیاسی سوالات سپریم کورٹ کے لیے غیر ضروری تنازعات کا شکار بنتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رؤف عطا نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کو نئی سوچ سے ہمکنار کرایا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک فائلنگ، ویڈیو لنک سہولت، فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام میں کامیابی ملی۔ ججز کی تعداد میں اضافہ ہوا لیکن کیسز میں التوا باعث تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء برادری کو کورٹ فیس میں اضافے پر تشویش ہے جس کو واپس لیا جائے۔ کورٹ فیس زیادہ ہوگی تو غریب کے لیے انصاف آسان نہیں رہے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ نے کہا کہ وکلاء برادری چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ حال ہی میں دور دراز علاقوں میں انصاف کی فراہمی کے لیے انٹرنیٹ اور سولر کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ طاہر نصر اللہ نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل کو عملی طور پر استعمال کیا جس سے سائلین کو آسانی ملی۔ سپریم کورٹ میں التوا کیسز میں کمی ہوئی۔ امید ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں انصاف آسانی سے مہیا کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ درخواست ضمانت کو جلد از جلد مقرر کیا جائے، سپریم کورٹ میں سائلین کے لیے مزید آسانی دی جانی چاہیے۔ وکلاء نے جمہوری استحکام کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک بحریہ ملک کی محافظ اور ہمارے تابناک مستقبل کی معمار ہے۔ یوم بحریہ 8 ستمبر 2025 کے موقع پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم بحریہ پر پاک بحریہ کے جوانوں، افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ ملک کی آبی سرحدوں اور آبی مفادات کے تحفظ کا اعادہ کرنے کا دن ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپریشن سومنات ایک یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ نے بھارتی ساحلی شہر دوارکا پر حملہ کر کے مواصلاتی نظام تباہ کیا۔ اس تاریخی معرکے کی فتح آج بھی جوانوں کے دفاع وطن کا جذبہ تازہ کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی آبی سرحدوں کی حفاظت پاک بحریہ کے مستعد نگرانی میں ہے۔ بحریہ میں طاقت کا توازن قائم رکھنے میں پاک بحریہ کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں پاک بحریہ نے کامیابی سے اپنی تیاری اور عزم کا عملی ثبوت دیا۔ پاک بحریہ ملک کی محافظ اور ہمارے تابناک مستقبل کی معمار ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاک بحریہ بلو اکنامی بندرگاہوں کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ آج یوم بحریہ پر ہم پاک بحریہ کے ماضی اور موجودہ ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک بحریہ، مسلح افواج اور پاک وطن کو ترقی، خوشحالی اور کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔